السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں غزوہ خندق کے بارے میں۔ غزوہ خندق 5 ہجری کو شوال اور ذوالقعدہ کے مہینے میں پیش آیا۔ اس غزوہ میں کافروں نے 1 مہینے تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس دوران ان کے بہت سے لوگ قتل ہوئے۔ آخرکار وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس طرح اس جنگ کا اختتام مسلمانوں کی فتح پر ہوا۔ جنگ احد کے بعد قریش، یہود اور عرب کے دیگر قبائل درمیان طے پایا کہ باہم مل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ ان میں وہ یہود قبائل بھی تھے جنہیں غزوات میں شکست کے بعد مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا، تو وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ میں آباد ہونے سے جوار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو خطرات لاحق ہو گئے تھے، کیونکہ شام کا راستہ مدینہ منورہ سے گزرتا تھا۔ بعد میں مسلمانوں نے نجد اور دومت الجندل کو بھی قبضے میں لے لیا، تو ان کی عراق کے ساتھ بھی تجارت کو خطرات لاحق ہو گئے۔ جب انہیں اپنی تجارت ختم ہوتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ارد گرد کے قبائل کو بھی جمع کر لیا۔ اب آتے ہیں غزوہ خندق کے ایک اہم موضوع پر۔ غزوہ خندق کے لیے کافروں نے ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار کیا، جس میں عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ شامل تھے۔ ان کے پاس جنگی سامان اور سواریاں بھی شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس ارادے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس ارادے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ اس وقت مسلمان مجاہدین کی تعداد تقریباً 3,000 تھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی حفاظت کی خاطر ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ بات اہل عرب کے لیے اگرچہ نہیں تھی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور خندق کھدوانے کا حکم دیا۔ خندق کی کھدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح کام کیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جوش و خروش سے کام کرتے رہے۔ 20 دن میں یہ خندق مکمل ہو گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی اور 5 ہاتھ گہری تھی۔ چوڑی اتنی تھی کہ ایک گھڑسوار چھلانگ لگا کر بھی اسے پار نہ کر سکتا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔ ایک موقع پر کھانے کی بہت کمی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر و کسریٰ کے محلات دکھائی دیے گئے اور روم و فارس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سنائی اور سب کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب ہم غزوہ خندق کے اس اہم ترین حصے پر آتے ہیں جس میں حضرت علی کرام رضی اللہ عنہ کی بہادری بیان کی گئی ہے۔ خندق کی کھدائی مکمل ہونے کے 3 دن بعد دشمنوں کی فوج مدینہ منورہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر رک گئی۔ ان کی مضبوط اور طاقتور فوج خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ناکامیاب رہے۔ کچھ دن کے بعد عمر بن عبدود کی قیادت میں 5 سواروں عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل، زر بن الخطاب، نوفق بن عبداللہ اور ابی بن ابی دہد نے خندق کو ایک کم چوٹی سے جگہ سے پار کر لیا۔ عمر بن عبدود عرب کا مانا ہوا بہادر تھا، اسے 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے زوردار آواز میں گرجتے ہوئے چیلنج کیا، مسلمانوں، تم میں کوئی ہے میرے مقابلے کرنے والا؟
پھر وہ منظر کرتے ہوئے کہنے لگا، آئے کوئی میرا مقابلہ کرے، میں اسے جنت تک پہنچا دوں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ جب عمر بن عبدود کے سامنے ہوئے تو اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمر کہنے لگا، پھر تم میرے بھتیجے ہو، مگر سنو، میں تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ اسے ایسے جرأت مندانہ جواب کی توقع ہی نہیں تھی۔ عیش میں آ کر گھوڑے سے اترا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدود کے درمیان زوردار لڑائی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد فرمائی اور وہ غالب آ گئے۔ انہوں نے عمر بن عبدود کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ دشمن کے دوسرے جنگجو جو عمر کے ساتھ آئے تھے وہ یہ ہولناک منظر دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ وہ واپس بھاگ گئے۔ غزوہ خندق میں کافروں کا ساتھ دینے میں بنو قریظہ بھی برابر کے شریک تھے، اگرچہ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ جنگ کی حالت میں نہ صرف مسلمانوں کا ساتھ دیں گے بلکہ ان کا دفاع بھی کریں گے، لیکن غزوہ خندق میں انہوں نے نہ صرف عہد توڑا بلکہ عملی طور پر اسلام دشمن جارحانہ رویوں میں بھی شریک پائے گئے۔ مسلمان خواتین اور بچے ایک قلعے کے اندر جمع تھے۔ ان عورتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ اچانک ایک یہودی قلعے کے احوال جاننے کے لیے تیزی کے ساتھ دیوار پر چڑھا۔ اس موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اکیلی اس یہودی پر جھپٹ پڑی اور ایک موٹا ڈنڈا اس کے سر پر زور سے مارا، اس لیے وہ اس قلعے میں کیوں آیا۔ یہ ڈنڈا اتنی زور سے انہوں نے اس یہودی کے سر پر مارا کہ وہ چکرا کر گرا اور وہیں مر گیا۔ پھر آپ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر جتنے یہودی عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے قلعے کے باہر کھڑے تھے وہ بھاگ نکلے۔ دوسری طرف جیسے جیسے کافروں کی فوج کا محاصرہ طویل ہوتا گیا ان کی ہمت ٹوٹنا شروع ہو گئی، آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور ایک دوسرے سے بدگمان ہونے لگے۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئی، شدید آندھی چلی اور سردی بڑھ گئی، کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی روشنیاں بجھ گئیں۔ اس ساری صورتحال میں کافروں نے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی اور واپس روانہ ہو گئے۔ 22 ذوالقعدہ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید جانی و مالی نقصان کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ غزوہ خندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ کافروں کے 8 سے زیادہ افراد قتل ہوئے۔ مالی نقصان بہت تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی، اس میں خندق کھودنے کی تدبیر بہت کام آئی۔ مشرکین اس جنگ کے اثرات سے کبھی باہر نہ آ سکے اور دوبارہ کبھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ ہوئے۔ آخرکار سرزمین عرب سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے اس جنگ میں مسلمانوں سے غداری کی تھی اور میثاق مدینہ کو توڑ دیا تھا، اس لیے اس جنگ میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہودیوں پر اعتماد کرنا درست نہیں۔ غزوہ خندق سیرت طیبہ کا ایک اہم ترین غزوہ ہے۔ اس غزوے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس میں بہت سے دروس اور نصیحتیں موجود ہیں۔ مشورہ، تدبیر، عزم، ثابت قدمی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدد الہی اور جذبہ جہاد وہ عناصر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس غزوہ میں شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔
اسی کے ساتھ غزوہ خندق کا یہ واقعہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک خوبصورت سا کمنٹ کریں، جس کی وجہ سے ہم ایسی واقعاتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں۔ شکریہ، السلام۔